صوتیات صوتیات عربی زبان کے لفظ صوت سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب آواز ہے۔ صوتیات لسانیات کی ایک ذیلی شاخ ہے جس میں کلام کی آواز اور اس کے پیدا ہونے کے عمل میں حصہ لینے والے اعضاء کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ ان اعضاء کو اعضائے تکلم بھی کہا جاتا ہے۔ اعضائے تکلم میں وتران صوت یعنی ووکل کارڈز بہت اہم ہے۔ بعض علاقوں کے لوگ کئی آوازوں کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں یا بالکل ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی وتران صوت قدرتی طور پر ان آوازوں کے ادا کرنے پر قدرت نہیں لگتے۔ صوتیات میں ہم آوازوں کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس میں کسی لیبارٹری یعنی تجربہ گاہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تکلم ہی صوتیات میں آوازوں کی ادائیگی، ان کی تقسیم اور درجہ بندی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان آوازوں کی ادائیگی کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کی توضیح بھی کی جاتی ہے۔ لسانیات میں ہم لکھی ہوئی زبان کا نہیں بلکہ بولی جانے والی آوازوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان کی آوازوں کے مطالعے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا جاتا ہے: سمیعاتی صوتیات، سماعی صوتیات، تلفظی صوتیات۔ سمیعاتی صوتیات اس میں انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز سے جو لہریں بنتی ہیں، جنہیں آواز کی لہریں کہا جاتا ہے، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ منہ سے نکلنے والی آوازوں کا ریکارڈ رکھ کر ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور مختلف خصوصیات کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ سماعی صوتیات سماعی صوتیات میں کان کے پردے پر ہونے والے زبانی اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اسے ریکارڈ کر کے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تلفظی صوتیات اس میں مختلف اعضاء اور ان کی حرکت پر غور کیا جاتا ہے، جن سے مختلف آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ آوازوں کے متعلق یہ تینوں طریقے ہی کارآمد اور مفید ہیں، مگر سمیعاتی صوتیات اور سمعی صوتیات میں تجربہ گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر تلفظی صوتیات پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تجربہ گاہ اور دیگر حالات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اعضائے تکلم وہ اعضاء ہیں جن کی بدولت مختلف اصوات پیدا ہوتے ہیں، انہیں اعضائے تکلم کہا جاتا ہے۔ ان اعضاء کو بھی عام طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ اعضاء جو حرکت کرتے ہیں، انہیں ہم تلفظ کار اعضاء کہیں گے۔ نمبر 2 وہ اعضاء جو جامد رہتے ہیں اور تلفظ کار ان کی طرف خود آتے ہیں، انہیں ہم زبان کے مخارج بھی کہتے ہیں۔ انسانی آواز کی پیدائش میں مندرجہ ذیل اعضاء مل کر صوتی آلات کے فرائض سر انجام دیتے ہیں: پھیپھڑے، حلقوم، بلعوم، حنجرہ، اعصاب نطقی، منہ، ناک، تالو، زبان، دانت اور ہونٹ وغیرہ۔ آواز پیدا کرنے میں پھیپھڑے دھونکنی کا کام کرتے ہیں اور یہ ہوا کے بہاؤ کو مطلوبہ دباؤ یا رفتار سے حلق میں سے گزارتے ہیں اور ایک تسلسل کو ضرورت کے مطابق قائم رکھتے ہیں۔ آواز کا اصل سرچشمہ حلق ہے، جس میں واقع اعصابی ریشے ہوا کے دباؤ سے متاثر ہو کر تھرتھرانے لگتے ہیں، جس سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور لفظ اصوات کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ آواز کی قسمیں زبان کی آوازوں کو عام طور پر 2 خاص اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: مسوتے اور مسمتے۔ مسوتے سے مراد وہ آوازیں ہیں جن میں آواز کے اعضاء گونج پیدا کر کے خلا بناتے ہیں اور سانس کی ہوا رگڑ کے بغیر گزرتی ہے۔ عام طور پر مسوتوں کی درجہ بندی کرتے وقت 3 باتیں دیکھی جاتی ہیں: زبان کی اونچائی، ہونٹوں کی گولائی، زبان کے حصے یعنی زبان کی اونچائی میں زبان کا اونچا نیچا اور وسط، ہونٹوں کی گولائی اور زبان کے حصے یعنی اگلا حصہ اور وسطی حصہ کے تحرک کو دیکھا جاتا ہے۔ اصل اور معیاری مسوتے 8 ہیں۔ مسمتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مخرج یا مقام تلفظ یعنی تنفسی بہاؤ پھیپھڑوں سے شروع ہو کر منہ کی جانب باہر آتا ہے اور مختلف مقامات پر رکا جاتا ہے۔ ان مخارج کے مطابق ان مسمتوں کے نام ہوتے ہیں، جن میں لبی، نوک زبانی اور تالوی وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2 طرز تلفظ میں لفظ کی ادائیگی کے لیے ایک خاص طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں پہلوی جس میں لام کی آواز، انفی میم کی آواز اور بے رگڑ جاریہ جس میں یہ کی آواز شامل ہے، طرز تلفظ کا حصہ ہے۔ نمبر 3 صوت تانت یعنی ووکل کارڈز۔ اس میں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ صوت تانت کی حالت کیا ہے، یعنی اگر تنفسی بہاؤ آسانی سے وقوع پذیر ہو تو تانت میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ایسے مسمتے غیر مسموع کہلاتے ہیں، اور ساتھ ایک دوسرے سے لگ رہے ہوں تو بہاؤ میں کپکپاہٹ ہوتی ہے، جسے مسمتے مسموع کہیں گے۔ المختصر صوتیات علم اللسان کی شاخ ہے جس میں ممکنہ تمام اسباب اور ان کے اصولوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس میں صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ دنیا میں موجود تمام زبانوں کی اصوات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔